نے بھی ارشاد فرمایا البقیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنجوسی کے تعلق سے بلکہ کنجوس کے تعلق سے پوری اس کی زندگی اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تمام چیزوں کو رسول نے ایک حدیث میں بیان کر دیا کہ آپ نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، اور وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، اور وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، یعنی نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ جنت میں وہ جانے کے لائق ہے، نہ مخلوق ہی اس کو کچھ پسند کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جو آدمی بخیل ہوتا ہے مخلوق بھی اسے اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتی، مخلوق بھی اسے اپنے سے دور رکھتی ہے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب من النار، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے تو دور ہوتا ہے، لیکن دوزخ کی آگ سے وہ بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ تو بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہے اور دوزخ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہم کو بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اب کیا انسان بخیل سے مراد کیا ہے؟ کیا انسان کچھ بھی اپنے لیے بچا کر نہ رکھے؟ کیا انسان سب کچھ خرچ کر دے، لٹا دے، بغیر حساب کتاب کے خرچ کرتا رہے؟ کیا اس کو اچھائی کے نام سے یاد کریں گے؟ اگر ہم اگر اپنے لیے کچھ بچا کر رکھتے ہیں، کیا اس کو بھی بخیلی کے نام سے یاد کیا جائے گا؟ تو کنجوسی شریعت میں کس کو کنجوس کہا گیا، کس کو بخیل کہا گیا؟ تو شرعی اعتبار سے یا محبت و مروت کے لحاظ سے کسی کی ضرورت پوری کرنے سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس مد میں خرچ نہ کرنا اور تنگ دلی اختیار کرنا، اس کو شریعت میں بخل کے نام سے یاد کیا۔ یعنی بخیلی، کنجوسی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے سامنے معلوم ہے کہ آپ کا بھائی پریشان ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا وہ بیمار ہے، اس کو علاج کرانے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ آپ خود بھی غریبی کی حالت میں ہے، بلکہ آپ کے روزمرہ زندگی گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بھائی کے تمام حالات معلوم ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو انسنی کر دیا، آپ نے ایسے رہے گویا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں۔ تو جہاں ضرورت ہے، جہاں حق پہنچتا ہے، ایسے مقامات پر انسان کا خرچ نہ کرنا، اس کو بخیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو کنجوسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ضرورت رہتی، مثلا کسی غزوے کو جانا ہوتا تو آپ آواز لگاتے کہ غزوے کی تیاری ہے، ہم کو مال کی ضرورت ہے، تو جو صحابی کے پاس جو کچھ رہتا وہ لا کر رسول کے حوالے کرتے اور کہتے کہ آپ اس کو غزوے کے اخراجات میں آپ اس کو شریک کر لیجئے۔ تو آپ اگر کوئی ایسے حالات میں جبکہ رسول نے اعلان کیا کہ غزوہ ہے، ہم کو ضرورت ہے، کوئی آدمی اس کے پاس پیسہ تھا لیکن اگر اس نے رسول کے پاس وہ چیز نہیں پہنچائی تو اس کا شمار بخیلوں میں کیا جاتا تھا۔ تو شرعی اعتبار سے کنجوس اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر صحیح انسان کو خرچ کرنے کی وہ جگہ ضروری ہے لیکن انسان وہاں پر خرچ نہیں کرتا، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو بخیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر شریعت کا تقاضا ہو لیکن کسی نے اسے پورا نہ کیا تو وہ گنہگار ہے۔ اگر عام لوگوں کی بات ہے تو فقط اس کو بخیلی کے نام سے یاد کیا جائے گا، لیکن اگر شریعت کی طرف سے آواز لگائی جائے اور شریعت کو پیسے درکار ہو، یعنی دینی اعتبار سے اگر پیسوں کے لیے کہا جائے انسان کے پاس ہیں
لیکن انسان اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو بخیل بھی کہا جائے گا اور اس کو گنہگار کے بھی نام سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر دونوں خرابی پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے بخیلی کی، اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو دونوں اعتبار سے اس کو گنہگار کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن محبت و مروت اور وقت کے تقاضے کے خلاف اس نے خرچ نہ کیا تو وہ گنہگار تو نہ ہوگا، لیکن مذمت کے قابل تو ضرور ہوگا۔ یعنی اگر گھر میں کوئی رشتہ دار ہیں، وہ آئے آپ کے پاس آ کر انہوں نے کچھ مدد مانگی، انہوں نے 100 روپے مانگے، آپ نے 10 روپے دے دیے، حالانکہ آپ 100 روپے بھی دینے کے آپ کے پاس طاقت تھی، لیکن آپ نے 10 روپے دے کر ان کو ٹالنا چاہا، تو ان صورتوں میں آپ گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جن پر خدا کی جانب سے مذمت کی جاتی ہے، جن پر دینی اعتبار سے جن کو مذموم لوگوں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ بہرحال بات اتنی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں خدا نے تمہیں دیا ہے، اگر خدا نے تمہارے ذریعے کسی کو پہنچانا چاہتا ہے تو آپ ذریعہ بن جاؤ، آپ رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں آگے آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور بخیل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ سب بخیل ایک جیسے ہوتے ہیں، کنجوسوں کی بھی بخیلوں کے بھی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم، ایک تو وہ جو خود تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن دوسروں کی ضرورت کو خواہ شرعی تقاضا ہی کیوں نہ ہو پوری نہیں کرتا۔ پہلے بخیل کی قسم ایسی ہے، پہلا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے آپ پر تو خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات تو پوری کر لیتا ہے، لیکن کسی مستحق کی ضرورت کو وہ پوری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر شریعت کی طرف سے بھی آواز لگائی جائے تو وہ دین کے کاموں میں بھی شریک نہیں ہوتا، تو یہ بخیل کی پہلی قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے، اس قسم کے بخیلوں کو لئیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی عادت یہ ہوتی ہے جو نہ خود اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں نہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو دوسری بخیلوں کی صورت یہ ہے، قسم یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن نہ وہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانا پسند کرتے ہیں، نہ ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ تو ایسے بخیلوں کو شریعت میں لئیم کے نام سے یاد کیا۔ تیسری قسم ان کی یہ ہوتی ہے جن کو شریعت میں ممسک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ممسک وہ ہیں جو نہ خود کھاتے ہیں، جو نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی تیسرا آدمی دوسرے کو کھلاتا ہے تب بھی وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو شریعت میں ممسک کے نام سے یاد کیا۔ اپنی طرف سے کسی کی مدد تو کیا کرتے، اگر دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کر رہا ہے، فوراً سے ٹوکتے ہیں، اس آدمی کو بلا کر کہتے ہیں کہ تو ایسے ہی مدد کرتا رہے گا تو تو خود بھی غریب ہو کر رہ جائے گا۔ سب کی مدد نہیں کرنا چاہیے، تھوڑے لوگوں کی کرنا چاہیے، تھوڑے لوگوں کی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ خود نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ خود اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی تیسرا کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت میں، ایسے بخیلوں کو ممسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ بخیلوں کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو اس چیز کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز اللہ بخیلوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس جو کچھ ہے، مال دولت جو کچھ بھی ہے، پہلے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے
یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے میری محنت سے کمایا یا کسی اور دنیا میں کوئی اور بھی ہے جو دینے والا ہے اس نے دیا، تو آپ اللہ کی بات کو مت مانو۔ لیکن اگر آپ کو اس بات پر ایمان ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا دینے والا اللہ ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ فضل جو مجھ پر ہوا ہے کسی اور پر بھی ہو سکتا تھا۔ ضروری نہیں کہ خدا مجھے ہی مالدار بنا دے، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے اور اللہ نے کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ مجھ پر جو فضل ہوا میں اس کا حقدار نہیں، اللہ چاہتا تو غریب کو، میرے سامنے جو غریب ہے اس کو مالدار بنا کر مجھے بھی غریب بنا سکتا تھا، تو انسان کبھی بخیلی نہیں کرے گا، انسان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا ہے، انسان یہ کہے گا کہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ جو فضل میں نے تم پر کیا ہے میرے دوسرے مخلوق پر بھی تم کو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو انسان فوراً سے اس مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو بخیلی کرنا اچھی چیز ہے، اللہ یہ کہتا ہے یاد رکھو بخیلی کرنا کبھی بھی اچھی چیز نہیں بلکہ بہت بری چیز ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ یہ کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان لوگوں نے جو بخیلی کی اس مال کو سانپ کی شکل بنا کر ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، کہ ان کے گلے میں ان کا مال جو انہوں نے بخیلی کر کر جمع کر رکھا تھا، قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کو سانپ کی شکل بنا کر تبدیل کرتے ہوئے ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ تو یہ انجام بخیلوں کا ہونے والا ہے۔ اب وہ توق کیسا ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں اور اس مال کو بچا کر رکھتے ہیں، ان کو جو توق پہنایا جائے گا اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کی صورت کیسی ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو اللہ مال دے، یعنی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، تو اس کا وہ مال قیامت کے روز ایک زہریلا سام بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں، کیونکہ انسان مال سے محبت کرتے ہوئے مال کو خرچ کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہی مال انسان کے گلے کا ہار بنے گا اور کہے گا کہ میں وہ مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، میں ہی تیرا سرمایہ ہوں جس سے تو بچا بچا کر رکھتا تھا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بخل کی وجہ سے حرام کو حلال کر لیا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بتاتے جا رہے ہیں۔ پہلی بیماری جو بخیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان حرام کو بھی حلال بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس بخیلی ہے، یعنی جو خرچ کرنا نہیں جانتا، وہ انسان کی فطرت یہ رہتی ہے، اس انسان کے اندر برائی یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے سامنے حرام مال رکھا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ حرام نہیں، اس طریقے سے میں استعمال کر لوں گا تو وہ میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو بخیلی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ حرام کو کس طرح حلال بنا کر استعمال کر لینا، یہ انسان کو بخیلی سکھاتی ہے۔ بخیلی کی وجہ سے فسق و فجور پھیلتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان برائیاں پھیلتی رہتی ہیں، اور فرمایا اسلام کو جتنا بخل مٹاتا ہے اتنا کوئی اور چیز مٹا نہیں سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ مٹانے والی چیز بخیلی ہے۔ بخیلی جتنا اسلام کو مٹاتی ہے
اور کوئی چیز اسلام کو مٹا نہیں سکتی. یعنی بالفاظ دیگر بخیلی اسلام کو جتنا نقصان پہنچاتی ہے کوئی اور شے اسلام کو اتنا نقصان پہنچا نہیں سکتی. کیونکہ بخیلی میں ہوتا کیا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، کنجوسی سے بچاؤ، کہ اس نے پہلے امتوں کو تمام کو ہلاک کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم سے پہلے جتنے امتی گزرے ہیں، جتنے امت گزرے، وہ تمام کے تمام بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ. بخل میں آخرت کی تباہی ہے، دنیا میں بدنامی ہے. نیز یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بخل کر کے لاکھ مال بچا کر رکھیں لیکن ایک دن تو اسے یہاں چھوڑ کر ہی جانا ہے. انسان کو کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں بخیلی کر کر چلو کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، رشتہ داروں کی بھی میں مدد نہیں کروں گا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ عشر نہیں، پابندی نہیں کروں گا، اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کرنا ہے میں خرچ نہیں کروں گا، تمام کا تمام پیسہ میں جمع کر رکھوں گا. لیکن جمع کر رکھنے کے بعد اے انسان ایک لمحے کے لیے تو اتنا تو سوچ کہ بھلے سے تو نے تمام مال بچا کر رکھ لیا، تو نے کسی کو نہیں دیا، لیکن جب تجھ پر موت واقع ہوگی تو یاد رکھ کیا وہ تو مال کو لے کر اپنے ساتھ جائے گا یا یہیں دنیا میں چھوڑ کر جائے گا. تو اس مال کی ہم کو کیا ضرورت جو مال ہم کو نہ قبر میں کام آنے والا ہے نہ آخرت میں کام آنے والا ہے. تو بخل انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و تاراج کر دیتا ہے. وہ جہاں جا رہا ہے وہاں یہ مال تو اس کے کام بھی نہیں آئے گا. پھر وہ مال کس کام کا جو اسے نہ قبر میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے، بلکہ الٹا اس سے زبردست پوچھ ہوگی، اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا. پس آدمی کو چاہیے کہ مال کی حقیقت کو سمجھے، اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرے. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان زکوٰۃ سے پرہیز کب کرتا ہے، بخیلی کب کرتا ہے. ویسے اسلام میں 3 قسم کی عبادتیں ہیں، ایک قولی عبادت، ایک بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت. اسلام میں یہ 3 عبادتوں کے اقسام پائے جاتے ہیں. پہلی جو ہے وہ قولی عبادت. قولی عبادت سے مراد آپ جو بھی سمجھیے، آپ نے قرآن پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی، آپ نے تسبیح بیان کی، یا جو بھی آپ کی زبان سے قال اللہ و قال رسول نکلتا ہے اس کو قولی عبادت کہتے ہیں. بدنی عبادت یعنی آپ اپنے جسم سے جو عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، ان تمام چیزوں کو بدنی عبادت کہتے ہیں. مالی عبادت سے مراد زکوٰۃ، عشر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کرنا، ان کو مالی عبادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب جو عشر، زکوٰۃ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جو مالی عبادت ہے، کون انسان مالی عبادت سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے؟ وہی انسان اپنے آپ کو مالی عبادت کرنے سے روکے رکھتا ہے جس انسان کو مال سے محبت رہتی ہے. اگر مجھے مال سے محبت ہے، اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کو عشر ادا کرنا چاہیے تو میں سوچوں گا کہ یہ میرا مال ہے، میں 100 میں سے 10 روپے غریبوں کو دے دینا ہے تو میرے پاس 90 روپے رہ جائیں گے، 10 روپے کم ہو جائیں گے. تو مجھے مال سے محبت ہے تو میں وہ عشر کی پابندی نہیں کروں گا. کہا جائے گا کہ زکوٰۃ انسان پر فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. سننے کی حد تک تو ہم سن لیں گے لیکن عمل اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ مجھے میرے مال سے محبت ہے. اس مال کو نکال کر اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دینا انسان پر بہت زیادہ شاق گزرتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت سے پیسہ کمایا ہے، اس پیسے کو مجھے کسی اور کو دے دینا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال کی محبت انسان کو روکے رکھتی ہے. اللہ کے پاس
انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مال کی محبت ہی ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں میری امت کی حالت بہت کمزور ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہمارے لوگوں کی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جتنی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ تعداد ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا تعداد زیادہ پھر بھی کمزور، کیا اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی مال کی کمی ہوگی، غریب ہو جائیں گے مسلمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ مال اس وقت مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے یا تو ان کی تعداد کم ہونی چاہیے یا ان کے پاس مال نہیں ہو تو وہ کمزور ہوتے ہیں، مال بھی زیادہ ہے اور تعداد بھی زیادہ، پھر مسلمان کمزور کیسے ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت امت میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی امت میں اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا ہی ہے جو انسان کو ان تمام مالی عبادتوں سے روکے رکھتی ہے۔ اور شیطان بھی اتنا بڑا شاطر ہے، چال باز ہے کہ آپ کو جب بھی آپ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے ورغلا کر آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلے سے آپ کوئی بھی عبادت کرو، قولی عبادت، قرآن پڑھنے کا خیال آیا، آپ کو کہے گا کہ ابھی تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لو، بعد میں پڑھ لینا۔ بدنی عبادت کا خیال آتا ہے، آپ کو کہے گا کہ تم نے تو نماز تو فرض پڑھ لی ہے، اب سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، پوچھ تو نہیں ہے، سنت کو یوں ہی چھوڑ دو۔ بہرحال آپ کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کروانا یہ نفس کا، شیطان کا کام ہے۔ اب مال کی بات آئے تو اگر آپ مال خرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اگر تم اسی طرح مال خرچ کرو گے تم بھی غریب ہو جاؤ گے، تمہاری بھی تو اولاد ہے، تمہاری اولاد کو کون دینا والا ہے؟ آج تم کسی غریب بچے کی مدد کر رہے ہو، کل تمہارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، کیا تمہاری اولاد نہیں؟ تمہاری اولاد کو کون دیکھنے والا ملے گا؟ آج کی دنیا ایسی ہے کہ کوئی کسی کا نہیں۔ ذرا پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے ذرا بچا کر رکھو۔ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھلے سے وہ میری اولاد ہے لیکن میں ان کا رب نہیں، جس رب نے ہم سب کو پالا میری اولاد کو بھی میرا رب پالنے والا ہے۔ میری جب پوری کائنات کو میرا رب پالتا ہے، کیا میرے 2 بچے 4 بچے میرے خدا کے لیے بھاری ہو جائیں گے کہ اللہ ان کو رزق نہیں دے گا؟ جب خدا کافروں کو پال رہا ہے، جانوروں کو پال رہا ہے، اگر میرے مال خرچ کرنے سے میں غریب ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے یہ سوچ کر کہ میری اولاد کو میں بچا کر رکھوں گا تو کل میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور میری اولاد کو میں میرے رب کے حوالے کر دوں۔ کیونکہ آپ کتنے سال زندہ رہیں گے آپ کو کیا خبر ہے، لیکن خدا ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رہیں گے، آپ کو یقین نہیں، لیکن آپ کا خدا آپ کی اولاد کے ساتھ رہے گا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے جو مال آپ نے خدا کے راہ میں خرچ کر دیا، آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے اسے ضائع کیا۔ جس مال کو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ مال آپ نے برباد کیا ہے، جس مال کو آپ خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں آپ نے اسی مال کو بچایا ہے۔ وہ مال کیا ہوتا ہے؟ وہ مال آپ کو قیامت کے دن کام آنے والا مال ہوا کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود رمضان کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہ اگر کوئی روزے داروں کو افطار کراتا ہے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا زیادہ احد کے پہاڑ کے مانند اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔
لوگوں نے پوچھا کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے روزے دار کو افطار کرانے کے لیے، وہ خود بھی غریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کھجور، ایک کھجور ہے، اگر وہ کھجور بھی نہیں، کھجور کی بیج گٹلی ہے، اگر وہ گٹلی بھی روزے دار کو دے دے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کھجور کی بیج کو احد کے پہاڑ کے مانند نیکیاں بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو مال ہم نے خدا کے راستے میں خرچ کیا وہی مال ہم نے بچایا ہے، جو مال ہم نے دوسرے کاموں میں خرچ کیا اس مال کو ہم برباد کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی آپ کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی غریب آ کر آپ سے کچھ مانگتا، آپ ان کو کچھ درہم و دینار دیتے تو پہلے اس کو عطر لگایا کرتی تھی، عطر لگا کر اس کو غریب کے ہاتھ میں دیتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پیسوں کو، درہم کو، دینار کو عطر لگا کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول نے فرمایا کہ جب کسی غریب کی مستحق کی تم مدد کرتے ہو تو وہ مال پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر مخلوق کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب یہ پیسہ خدا کے ہاتھ میں جائے تو خوشبو میں بسا ہوا جائے، اس لیے میں یہ عمل کرتی ہوں۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تمہارے خدا کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، نہ خدا کے پاس افراد کی کمی ہے۔ خدا چاہے تو آنے واحد میں تم جیسے ہزاروں مالداروں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو مال دیا کیا تم اس مال میں کسی غریب کی بھی مدد کرنے کا خیال رکھتے ہو یا نہیں رکھتے۔ فقط خدا دیکھنا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس کا حق ادا کر دیا تو خدا آپ کے مال، جو آپ کو خدا نے مال دیا تھا وہ مال آپ نے صحیح طور پر استعمال کیا۔ اور خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جتنا مال ہے پورا کا پورا مجھے دے دو، خدا نے کبھی نہیں کہا۔ خدا نے اتنا کہا کہ اگر عشر ہے، نیا مال آتا ہے، نئی انکم ہے، 100 روپے میں سے 10 روپے میرے راستے میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ ہے، سال بھر تم اپنی زندگی کے اخراجات چلاؤ، جیسا چاہتے ہو جیو، لیکن سال بھر گزرنے کے بعد اگر 7.5 تولے سونا یا اس کے جتنی مقدار پیسہ ہے تو تم کو اس میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے تم کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے ہیں۔ تو خدا نے بھی تم پر ظلم نہیں کیا کہ تم محنت سے کما رہے ہو، تمام کا تمام خدا کے راہ میں خرچ کر دو۔ خدا نے کبھی یہ نہیں کہا۔ خدا نے کہا تمہاری محنت کا پیسہ تم کھاؤ، لیکن خود کھاتے وقت ذرا غریبوں کی بھی مدد کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ تم 4 لقمے کھاتے ہو تو کھاؤ، اولاد کو 10 لقمے کھلاؤ، لیکن کسی غریب کو 2 لقمے کھلانے کی دل میں نیت رکھو تو وہ تمہارا پیسہ تمہارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ تو خدا را بخل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ بخل سے کیا ہوئے؟ خود رسول نے فرما دیا اسلام کو سب سے زیادہ مٹانے والی چیز یہی بخل ہوا کرتی ہے۔ انسان اگر اللہ نے جن کو دیا ہے وہ آپس میں بانٹ کر کھاتے ہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں خدا تعالیٰ ہمیشہ برکت کو رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں پر روٹیاں ٹکڑے کر کر آپس میں بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں یہ عمل زندہ رہے گا اس قوم میں کبھی بھی قیامت تک اس قوم پر اللہ کی برکت نازل ہوتی رہے گی۔ تو روٹیوں کو تقسیم کر کر آپس میں بانٹ کر کھانا، اس میں بتایا گیا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہم کو سلوک کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوم مہدویہ میں نان ریزے کا بھی طریقہ ہے کہ نان کو ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹتے ہیں، یا چنے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، سب کو یکساں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو ہمارے پاس بحریام کی صورت میں بھی رکھا گیا، اور رسول نے فرمایا جس قوم میں یہ عمل ہے قیامت تک اس قوم میں برکت رہے گی۔ اور اس بحریام کے صدقے سے قوم مہدویہ میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ رسول کا فرمان ہے کہ اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ ہماری قوم میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔